السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، عربی ادب کے اس کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ آج ہم تمرین النحو میں فعل مضارع منصوب کی بحث کو پڑھیں گے۔ فعل مضارع منصوب کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل مضارع جو کہ منصوب ہو، یعنی اس سبق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مضارع جب کہ کسی ہر عامل سے خالی ہو تو اس کی حالت مرفوع کی ہوتی ہے، یعنی اس پر رفع ہوتا ہے، اس پر پیش ہوتا ہے۔ تو مضارع کے جو صیغے ہوں گے وہ کب منصوب ہوں گے، کب مجزوم ہوں گے، اس کی تفصیلی بحث ہم انشاءاللہ العزیز ایک کے بعد دیگرے جو اسباق گزریں گے ہم اس میں جانیں گے۔ آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ مضارع منصوب یعنی مضارع پر نصب کب دیا جائے گا، زبر کب دیا جائے گا، یا کن کن صورتوں میں مضارع کے جو صیغے ہیں وہ منصوب ہوں گے، ان پر نصب آئے گا یعنی زبر آئے گا۔ یہ سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھیں۔ تو یہ ہے فعل مضارع منصوب، یہاں سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ امر اللہ ابراہیم ان یدعو قومہ، تو جو اس میں ہے امر اللہ ابراہیم جو ہے، امر اللہ ابراہیم ان یدعو، ان یدعو جو ہے اصل میں کیا تھا، ان یدعو تھا، تو یہ منصوب ہے نا۔ ان یدعو واو پر کیا ہے، یعنی لام کلمہ میں کیا ہے، فتحہ ہے، تو یہ منصوب کیوں ہے؟ انشاءاللہ العزیز کے قواعد آگے آئیں گے۔ اصل میں کیا تھا، یدعو تھا، پیش تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا، یدعو ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس کا مطلب ہے کہ امر اللہ، اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو، ان یدعو قومہ، کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیں یا اپنی قوم کو بلائیں اللہ کے دین کی طرف، ہے نا۔ تو امر اللہ، اللہ کیا ہو گیا فاعل، اور ابراہیم امر فعل، اللہ فاعل اور ابراہیم کیا ہو گیا، مفعول ہو گئے، ہے نا۔ اسی طریقے سے انا اقدر، میں طاقت رکھتا ہوں، ان اکسر الاصنام، بتوں کو توڑنے کی، میں بتوں کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہوں، یا انا اقدر، میں طاقت رکھتا ہوں، ان اکسر، کہ میں توڑوں، الاصنام، بتوں کو۔ تو اصل میں اکسرہ، جو ان اکسرہ ہے اصل میں کیا تھا، اکسر تھا، تو یہ ان اکسرہ کیوں ہوا، انشاءاللہ العزیز آگے ہم جانیں گے۔ تو یہ کیا ہے، مفتوح ہے، اس پر بھی کیا ہے، نصب آیا ہے، فتح آیا ہے اکسرہ پر، را پر۔ اسی طریقے سے اريد ان اذهب الى حديقة الحيوان، اريد ان اذهب الى حديقة الحيوان، میں چاہتا ہوں کہ میں کہاں جاؤں، الى حديقة الحيوان، چڑیا گھر۔ اريد ان اذهب، ان اذهب اصل میں کیا تھا، اذهب تھا، لیکن اذهب ہو گیا، تو یہ کیوں منصوب ہوا ہے، آگے ہم اس کے قواعد جانیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں، اريد میں چاہتا ہوں، ان اذهب کہ میں جاؤں، الى حدیقۃ الحیوان، چڑیا گھر۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اللہ یحب، اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده، اللہ چاہتا ہے یا اللہ پسند کرتا ہے، ان یرى کہ وہ دیکھے، اثر نعمته اپنے نعمت کے اثر کو، علی عبده اپنے بندوں پر، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نعمتوں سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا اثر بھی اس پر دیکھے، یعنی کسی کو اللہ نے اچھا نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھا کھائے، اچھا پہنے، ہے نا۔ تو ان یرا یہ بھی کیا ہے، منصوب ہے نا، ان یرا، تو یہ کیوں منصوب ہے آگے ہم جانیں گے۔ اسی طریقے سے اراد اسماعیل، اراد اسماعیل ان یبنی بیتا للہ، اسماعیل نے چاہا یا اسماعیل نے ارادہ کیا، ان یبنی کہ وہ بنائیں، بیتن ایک گھر، للہ اللہ کے لیے۔ تو ان یبنی، بنا یبنی، ہے نا، یبنی تھا، کیا ہوا اصل میں، تو یہ کیا منصوب ہے، یبنیہ ہے، ان یبنیہ، ہے نا، تو یبنیہ کیوں ہے، یہ منصوب ہے۔ اسی طریقے سے لن یکتب الولد الدرس، لن یکتب اصل میں کیا تھا،
ये जो है यक्तुबा जो है असल में क्या था, यक्तुबु था। लन यक तु असल में क्या था, यक्तुबु था, लेकिन लन के दाखिल होने से क्या हो गया, लन यक्तुबा मंसूब हो गया, इस पर नसब आ गया। इसका मतलब यह है कि लन लन यक्तुबल वलदु अद्दरसा, कि लड़का सबक को नहीं लिखेगा। लन यक्तुबल वलदु अद्दरसा, लड़का सबक को नहीं लिखेगा। इसी तरीके से देखें, लन अजरिबल खादिमा, असल में क्या था, अजरिबू था, है ना, इस पर ज़म्मा था, लेकिन क्या हो गया, फतहा आ गया, तो लन अजरिबा हो गया। तो लन अजरिबा यह मंसूब क्यों हो रहा है, हम इसकी तफसील आगे जानेंगे। लन अजरिबल खादिमा, हम या मैं खादिम को नहीं मारूंगा। इसी तरीके से लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, असल में तजिदु था, लेकिन लन के दाखिल होने की वजह से क्या हो गया, तजीदा हो गया, यह मंसूब है। लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि, लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, है ना। तो यह तजिदा मंसूब क्यों है, यह तजिदा मंसूब क्यों है। इसी तरीके से देखें, लन युफ्लिहल खाइनु, है ना, युफ्लिहु था लेकिन युफ्लिहा हो गया, मंसूब है। युफ्लिहा क्या है, मंसूब है। क्यों मंसूब है, आगे हम इसको इंशाअल्लाह जानेंगे। लन युफ्लिहल खाइनु, खाइन यानी ख़यानत करने वाला क्या है, कभी भी कामयाब नहीं होगा। लन युफ्लिहा अल खाइनु। अब आगे देखें, इस तरीके से है, लन नअबुदल असनामा, लन नअबुदल असनामा, हम बुतों की इबादत नहीं करेंगे। तो नअबुदु असल में था, क्या था ये, असल में क्या था ये, नअबुदु था। ये जो है नअबुदा असल में क्या था, नअबुदु था, लेकिन ये नअबुदा हो गया लन दाखिल होने की वजह से। तो ये मंसूब क्यों है, आगे हम जानेंगे। इसके बाद देखें, इज़न तंजिला, इज़न तंजिल फ़ी मंजिलिना, अगर कोई अरबी में यूँ कहे सअज़ूरु मदीनतकुम, अगर कोई अरबी में ये कहे सअज़ूरु मदीनतकुम, कि मैं आपका शहर अनकरीब देखूँगा, मैं आपका शहर अनकरीब देखूँगा, तो उसके जवाब में कहा जाएगा इज़न तंजिला फ़ी मंजिलिना, तब तुम हमारे क्या है, घर आ जाओ, है ना, तब तुम्हारे मंजिल में उतर जाओ, यानी हमारे घर आ जाओ या हमारे गांव आ जाओ, है ना। तो ये तंजीला है ना, तंजीला, तंजीलु था असल में, तो क्या है, तंजीला मंसूब है ना। इसी तरीके से इज़न तनाल रिज़ल्लाहि, अगर कोई अरबी में यूँ कहे सउतीउ वालिदैया, अगर कोई कहे कि सउतीउ वालिदैया, मैं अपने वालिदैन की इताअत करूँगा, अगर कोई कहे कि मैं अपने, अरबी में कोई कहे सउतीउ वालिदैया, मैं अपने वालिदैन की इताअत करूँगा, तो उसके जवाब में क्या कहा जाएगा, इज़न तनाल रिज़ल्लाहि, इज़न तनाल रिज़ल्लाहि, अगर कोई अरबी इज़न तनाल रिज़ल्लाहि, तब तुम अल्लाह की रज़ा को पालोगे। तो ये देखिए तनालु था असल में, लेकिन इज़न दाखिल होने की वजह से क्या हो गया, तनाला हो गया, ये मंसूब है, ये भी क्या है, मंसूब है। तनाला लाम कलमा क्या है, मंसूब है, उस पर जज़म है, उस पर फतहा है ना। इसी तरीके से देखें आगे, इज़न तरबह तिजारतुका, अगर कोई अरबी में यूँ कहे, अगर कोई अरबी में ये कहे सअकूनु अमीनन, सअकूनु अमीनन, मैं अनकरीब अमीन बन जाऊँगा, तो उसके जवाब में ये जुमला कहा जाएगा। अगर कोई कहे सअकूनु अमीनन, मैं अनकरीब अमीन बन जाऊँगा, मालदार बन जाऊँगा, तो उसके जवाब में कहा जाएगा इज़न तरबह तिजारतुका, है ना, तब तक तुम्हारी तिजारत तरक्की कर जाएगी, है ना, तुम्हारी तिजारत और बढ़ जाएंगे। तो इसमें भी देखें, तरबह, इज़न तरबह, तरबहु था असल में, लेकिन क्या हो गया, तरबहा हो गया, मंसूब ये भी है, लाम कलमा
منصوب ہے اس پر بھی فتحہ ہے نا. دیکھیں لام کلمہ پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. اسی طریقے سے اذن یطیب الہواء، اگر کوئی عربی میں یوں کہے کہ سأفتح النوافذ، سأفتح النوافذ، ہے نا، میں عنقریب کھڑکیاں کھولوں گا. اگر کوئی کہے کہ سأفتح النوافذ، کہ میں عنقریب کھڑکیاں کھولوں گا، تو اس کے جواب میں یہ جملہ کہا جائے گا اذن تنج، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اذن یطیب الہوا. اگر کوئی عربی میں یہ کہے اذن یطیب الہواء، اگر کوئی عربی میں یوں کہے تو کہا جائے گا سأفتح النوافذ. یعنی کوئی عربی میں کہے اذن یطیب الہوا، تب تو ہوا کیا ہو جائے گی؟ خوشگوار ہو جائے گی. ہوا کیا ہو جائے گی؟ خوشگوار ہو جائے گی. تو یہ کہا جائے گا سأفتح النوافذ، میں عنقریب کھڑکیاں کھولوں گا. تو اس کے جواب میں یہ جملہ کہا جائے گا. اگر کوئی کہے کہ اذن یطیب الہوا، کہ ہوا خوشگوار ہو جائے گی، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا سأفتح النوافذ، تو میں کیا ہے؟ کھڑکیاں کھولوں گا. اذن تنجح فی الامتحان، تب تو تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے. اگر کوئی عربی میں یوں کہے سأطالع فی اللیالی، میں عنقریب راتوں میں مطالعہ کروں گا. اگر کوئی کہے کہ عنقریب میں راتوں میں مطالعہ کروں گا، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اذن تنجح فی الامتحان، تو تب تو تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے. اذن تب تو تنجح، تم کامیاب ہو جاؤ گے، فی الامتحان. تو یہ تنجحو اصل میں تھا، لیکن یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اس پر بھی منصوب ہے، اس پر بھی نصب آیا ہوا ہے. تنجح ہے، اذن تنجح ہے نا. تو یہ منصوب کیوں ہے آگے ہم جانیں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے ذهبت کی ازور الاستاذ، دیکھیے ازورو اصل میں تھا. یہ کیا تھا اصل میں؟ ازورو تھا، ہے نا. یہ ازورو تھا. یہ جو ہے ازورا جو ہے اصل میں کیا تھا؟ ازورو تھا. تو ذهبت کئی ازورا، لیکن کئی کے داخل ہونے کے بعد کیا ہو گیا؟ ازورا. یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ منصوب ہو گیا، ہے نا. تو ذهبت میں گیا کئی ازور الاستاذ، میں گیا تاکہ استاد کی زیارت کروں. اسی طریقے سے دیکھیں جئت میں آیا کئی اودع اصحابی، تاکہ اپنے ساتھیوں کو الوداع کہوں، ہے نا. تو اودعو اصل میں تھا، لیکن کئی کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ بھی کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا، اودع ہو گیا. اسی طریقے سے سافرت الی مصر، میں مصر کی طرف سفر کیا. سافرت میں نے سفر کیا، الی مصر مصر کی طرف، کئی اتعلم، اصل میں کیا تھا؟ اتعلمو تھا، لیکن کئی کے داخل ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اتعلم، کئی اتعلم، تاکہ میں سیکھوں اللغہ العربیہ، عربی زبان. سافرت الی مصر، میں مصر کی طرف گیا، کئی اتعلم اللغہ العربیہ، تاکہ عربی زبان سیکھوں، ہے نا. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ کئی کے داخل ہونے سے اتعلم ہو گیا، یہ بھی منصوب ہو گیا. اسی طریقے سے استيقظت میں بیدار ہوا، میں نیند سے بیدار ہوا، کئی اصلی النوافل، تاکہ میں نفلی نماز پڑھوں. تو اصل میں کیا تھا؟ اصلی تھا، لیکن کئی کے داخل ہونے سے کیا ہو گیا؟ اصلی، ہے نا. اب دیکھیں کہ آپ نے دیکھا کہ مضارع جو بھی ہیں جن کی اصلی حالت کیا تھی؟ مرفوع. یعنی مضارع جب عوامل سے خالی ہوتا ہے تو مرفوع ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا جتنے بھی مثالیں گزری ہیں تو ان میں مضارع ہمیشہ، ان میں مضارع عام طور سے کیا ہے؟ منصوب ہی ہیں. تو کیوں منصوب ہے؟ دیکھیں آپ غور کریں اس میں. مصنف کہہ رہے ہیں یہاں سے دیکھیں مصنف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر کی 5 مثالوں میں یہ سب الفاظ یعنی یدعو، اکثر، اذهب، یرا، یبنی مضارع ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک
فعل زمانے مستقبل میں کسی کام کے ہونے کو بتاتا ہے۔ ان فعلوں سے پہلے حرف ان ہے، جس کی وجہ سے ان کے آخری حرف یعنی لام کلمہ پر زبر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر ان فعلوں کے علاوہ کسی دوسرے فعل مضارع پر حرف ان آئے تو آخری حرف پر زبر ہو جائے گا، اور اگر اس حرف کو ہٹا دیا جائے تو آخری حرف یعنی لام کو پیش پڑھنا پڑے گا۔ اب تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ حرف ان کی وجہ سے فعل مضارع کے آخری حرف پر زبر آیا ہے۔ یعنی مصنف کہہ رہے ہیں کہ اوپر کی جو 5 مثالیں گزری ہیں، دیکھیں آپ ان 5 مثالوں کو، یہ 5 مثالیں مصنف اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ امر اللہ ابراہیم ان یدعو، یدعو ہو گیا، اکثرہ ہو گیا، ہے نا۔ اسی طریقے سے اذہبہ ہو گیا، یرا ہو گیا، ہے نا۔ اسی طریقے سے یبنیہ ہو گیا۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، فعل مضارع ہیں، ہے نا، کیونکہ اسے مستقبل کا معنی پایا جا رہا ہے، لیکن یہ منصوب ہیں۔ مضارع جب ہیں تو ان کو مرفوع ہونا چاہیے، لیکن یہ منصوب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان سے پہلے حروف ان آیا ہے، ان، اکثرہ، اسی طریقے سے ان اذهب، ان یرا، ہے نا۔ اسی طریقے سے ان یبنیہ، ہے نا، ان یرا، ان اذهب اور ان اکثرہ۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب فعل مضارع پر حروف ان آ جائیں، حروف ناصبہ میں سے ان آ جائے، تو وہ کیا کر دیتے ہیں، فعل مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں، ہے نا۔ تو جب بھی کسی فعل مضارع پر حروف ناصبہ میں سے ان آ جائے تو اس کو کیا کر دے گا، منصوب کر دے گا، یعنی اس کو نصب دے دے گا، فعل مضارع کو جو مضموم تھا اس کو منصوب کر دے گا۔ اسی طریقے سے دوسری 5 مثالوں میں یہ الفاظ یعنی یکتب، اضرب، تجد، یفلح، نعبد بھی مضارع ہیں، اور ہر فعل سے پہلے حرف لن ہے، اور یہ افعال بھی منصوب ہیں۔ ان کے علاوہ اگر حروف لن کسی اور فعل مضارع پر آئے تو وہ فعل بھی منصوب ہوگا۔ اب تمہیں معلوم ہوگا کہ حروف ان یا حرف ان، لن، حروف لن بھی فعل مضارع کے آخری حرف کو زبر دیا کرتا ہے۔ دیکھیں دوسری مثال، یعنی دوسری جو 5 مثالیں ہیں اس کو دیکھیں۔ یہ 5 مثالوں کے بارے میں مصنف نے بیان کر دیے کہ یہ سب منصوب کیوں ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے حروف ان آیا ہے۔ تو جب بھی یہ قاعدہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی فعل مضارع، ہے نا، فعل مضارع سے پہلے حروف ان آئے گا، چاہے کوئی بھی فعل مضارع ہو، ہے نا، تو اگر اس سے پہلے ان آئے گا تو اس کو کیا کر دے گا، منصوب کر دے گا، فعل مضارع مرفوع نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے لن بھی جب فعل مضارع پر داخل ہو جاتا ہے نا، جو حروف ناصبہ میں سے لن ہے، اگر یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہو جاتا ہے تو اس کو بھی کیا کرتا ہے، منصوب کر دیتا ہے، جیسے لن یکتب، لن اضرب، لن تجد، ہے نا، لن یفلح، ہے نا، لن نعبد، ہے نا۔ تو یہ سب کیا تھا، اضرب تھا، تجد تھا، یفلح تھا، نعبد تھا، لیکن جب لن داخل ہوا تو سب کو کیا کر دیا، منصوب کر دیا، یعنی لام کلمہ، جیسے لن یکتب، لن اضرب، لن تجد، لن یفلح، لن نعبد، ہے نا۔ اور آگے دیکھیں آپ، اس کے بعد مصنف کریں اسی طرح سے اگر تم اسی طرح سے، اور تیسری اور 5ویں مثال، اس کے بعد مصنف کہہ رہے ہیں کہ اور تیسری اور 5 مثالوں کو دیکھو، یعنی کہہ رہے ہیں کہ تیسری 5 مثالوں کو دیکھو، ان میں یہ الفاظ یعنی تنزیلہ، تنالہ، تربحہ، یطیبہ، تنجحہ بھی فعل مضارع ہیں، اور ہر فعل سے پہلے حروف اذن ہے، اور یہاں بھی فعل منصوب ہیں۔
اسی طرح اگر تم اس حروف کو کہیں دوسرے فعل مضارع پر دیکھو تو اس فعل کے آخر حرف پر زبر ہی پاؤ گے، پس معلوم یہ ہوا کہ حرف اذن فعل مضارع کو منصوب بنا دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اذن جو ہے فعل مضارع کو منصوب بنا دیتا ہے، یعنی جس بھی فعل مضارع پر اذن داخل ہو جائے گا تو اس کو کیا کر دے گا، اس کو منصوب کر دے گا، اس کو نصب دے دے گا۔ اذن آ جانے کے بعد چاہے ان ہو، چاہے لن ہو، چاہے اذن ہو، جب بھی یہ فعل مضارع پر آئیں گے تو وہ مرفوع نہیں رہے گا، بلکہ اس کو کیا کر دیں گے، اس کو منصوب کر دیں گے، اس پر زبر ہی پاؤ گے۔ جیسے یہ تیسری جو مثال دیکھیں آپ اذن والی، دیکھیں اذن تنالا ہے نا، تنالو تھا اصل میں، اسی طریقے سے اذن جب داخل ہوا تو اس کو منصوب کر دیا۔ اسی طریقے سے کیا ہے اذن تربحا، تربحو تھا لیکن جب اذن داخل ہوا تو اس کو کیا کر دیا، تربحا کر دیا، منصوب کر دیا۔ اسی طریقے سے یطیبا کیا کر دیا، اذن یطیبا، تو اصل میں کیا تھا، یطیبو تھا، لیکن جب اذن داخل ہوا تو اس کو بھی کیا کر دیا، یطیبا کر دیا، اصل میں یطیبو تھا، ہے نا۔ اسی طریقے سے اذن تنجحا، اصل میں کیا تھا، تنجحو تھا، لیکن جب اذن داخل ہوا تو اس کو کیا کر دیا، تنجحا کر دیا، منصوب کر دیا، ہے نا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جب جس طرح سے ان لن جب حروف مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو منصوب کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے جب اذن بھی داخل ہوگا فعل مضارع پر تو اس کو بھی کیا کر دے گا، آخری کلمے کو، فعل مضارع کے جو لام کلمہ ہوگا اس کو بھی کیا کر دے گا، منصوب کر دے گا، جیسے تنجحا، تفلحا وغیرہ، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد مصنف کہہ رہے ہیں کہ چوتھی اور چار مثالوں میں یہ الفاظ ازورا، ودعا، اتعلم، اصلیہ بھی مضارع ہیں اور ہر فعل سے پہلے حرف کئی ہے نا، ہر فعل سے پہلے کئی ہے، حرف کئی ہے، اور ان مثالوں کو بھی تم منصوب دیکھ رہے ہو، اور اسی طرح یہ حرف کئی ہر اس فعل مضارع کو منصوب بنا دیتا ہے جس سے پہلے یہ حرف لایا جائے۔ اب تمہیں یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان فعلوں کا زبر دینے والا یہی حرف کئی ہے نا۔ پتہ یہ چلا کہ جو ودیعہ ہے، یعنی دیکھیں اس میں مثالوں میں دیکھیں تب بات سمجھ میں آئے گی۔ جئتو کئی اودیع، تو یہ اودیع جو ہے یہ منصوب کیوں ہے نا۔ اسی طریقے سے کئی اتعلم، تو یہ اتعلم اودیع، اسی طریقے سے کئی اصلیہ، یہ اصلیہ منصوب کیوں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کیا ہے، کئی داخل ہوا ہے۔ تو جس طریقے سے یہاں پر یعنی فعل مضارع پر کئی داخل ہوا ہے تو اس کو منصوب کر دیا ہے، جیسے کئی اودیع ہے نا، کئی اتعلم، تو اسی طریقے سے یہ جب بھی کئی فعل مضارع پر داخل ہوگا تو اس کو منصوب کر دے گا، چاہے جو بھی فعل مضارع ہو، ہے نا۔ اب قاعدہ آپ لوگ دیکھ لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں اچھی طرح سے، ہے نا۔ ان چار زبر دینے والے حروف میں سے اگر کوئی حرف فعل مضارع سے پہلے آ جائے، یعنی چار زبر دینے والے حروف کون کون، ان، لن، کئی، اذن، یہ کیا ہے، جب بھی فعل مضارع پر کیا ہے داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کیا کر دیتے ہیں، منصوب کر دیتے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں مصنف کہ ان چار زبر دینے والے حروف میں سے اگر کوئی حرف فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو فعل مضارع کے آخری حرف کو زبر ہوگا، ہے نا، فعل مضارع کے آخری حرف کو زبر ہوگا۔ لیکن مصنف نوٹ میں ایک بات کہہ رہے ہیں، نیچے دیکھیں، مصنف یہاں سمجھا رہے ہیں نوٹ میں ایک اہم جانکاری دے رہے ہیں، مگر کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع کو تو منصوب کریں گے، مگر یہ یاد رکھو کہ یہ حروف ناصبہ فعل مضارع کے صرف 5 صیغوں کے آخر کو نصب دیتے ہیں۔ فعل مضارع کے تمام صیغوں کو یہ منصوب نہیں کریں گے، ان، لن، کئی، اذن جو فعل ہے، یہ حروف ناصبہ جو ہیں فعل مضارع کے تمام صیغوں میں نصب نہیں دیں گے، بلکہ صرف 5 صیغوں کے آخر میں، جب ان 5 صیغوں میں آئیں گے، ان 5 صیغوں پر جب یہ فعل مضارع ان، لن، کئی، اذن آئیں گے تو ان کو منصوب کریں گے، ہے نا۔ وہ صیغے 5 صیغے کون کون سے ہیں، واحد،
مذکر غائب، تثنیہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم جمع متکلم۔ اگر صرف ان 5 صیغوں پر یہ حروف ناصبہ ان، لن، کئی، اذن آئیں گے تو ان کے آخری حرف کو کیا کریں گے؟ ان کو منصوب کر دیں گے، نصب دیں گے، فتحہ دیں گے، ہے نا۔ اس کے علاوہ اگر فعل مضارع کے صیغوں میں اگر آئیں گے تو ان صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیں گے، ہے نا۔ اس کو دیکھ لیں غور سے، اس نوٹ کو آپ پڑھ لیں بڑھیا سے۔ مگر یہ بات یاد رکھو کہ یہ حروف ناصبہ فعل مضارع کے صرف 5 صیغوں کے اخیر کو نصب دیتے ہیں، ہے نا، صرف 5 صیغوں کے اخیر کو نصب دیتے ہیں، ہے نا۔ یعنی زبر ظاہر ہوتا ہے، یعنی 5 صیغوں میں، اور تثنیہ و جمع کے صیغوں اور واحد مؤنث حاضر، تثنیہ اور جمع کے صیغوں اور واحد مؤنث حاضر کے نون اعرابی گرا دیتے ہیں۔ جیسے انتما لن تنصرا، اصل میں کیا تھا؟ تنصرانے تھا، تو یہاں پہ جب لن داخل ہوا تو کیا کیا؟ نون اعرابی کو گرا دیا، ہے نا۔ اصل میں کیا تھا؟ لن تنصرانے تھا، تو جب لن داخل ہوا تو کیا کیا؟ انتما تنصرا عدوکما، ہے نا، ہما لن یخرجا فی اللیل، ہے نا۔ تو اصل میں کیا تھا؟ یخرجانے تھا، ہے نا، تثنیہ کا صیغہ تھا، لیکن جب لن داخل ہوا تو نون اعرابی کو گرا دیا، ہے نا۔ لن یخرجا فی اللیل الی السوق، ہؤلاء لن یعبدون اصل میں تھا، لیکن جب لن داخل ہوا تو نون اعرابی کو گرا دیا، لن یعبدو کر دیا غیر اللہ۔ انت لن تخرجی الی المحطہ، ہے نا، انت لن تخرجی الی المحطہ، ہے نا۔ تو اصل میں کیا تھا؟ تخرجی نہ تھا، ہے نا، کہ تو اسٹیشن کی طرف نہیں نکلو گی، ہے نا۔ ہؤلاء لن یعبدوا غیر اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ہے نا۔ اسی طریقے سے انتما لن تنصرا عدوکما، کہ تم دونوں، انتما لن تنصرا، تم دونوں لن تنصرا مدد نہیں کرو گے، عدوکما اپنے دشمنوں کی، ہے نا۔ ہما لن یخرجا، کہ وہ دونوں نہیں نکلیں گے، فی اللیل رات میں، الی السوق بازار کی طرف، ہے نا۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے نون ہر حال میں باقی رہے گا، لیکن ایک بات یاد رہے کہ جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث غائب، ہے نا، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے جو نون ہیں وہ کیا ہیں؟ نون ہر حال میں باقی رہیں گے، ہے نا، وہ کبھی بھی ساقط نہیں ہوں گے، ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں گریں گے۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے جو نون ہیں وہ ہمیشہ اپنے اصلی حالت میں رہیں گے، یعنی وہاں سے نون نہیں گرے گا۔ تو اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ حروف ناصبہ ان، لن، کئی، اذن جب یہ کس پر داخل ہوں گے؟ فعل مضارع پر داخل ہوں گے تو 5 صیغوں میں کیا کر دیں گے؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث حاضر، واحد مذکر حاضر، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر، اور اسی طریقے سے واحد مؤنث حاضر، ہے نا، اور واحد متکلم۔ پھر سے دیکھیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر، ہے نا، اسی طریقے سے واحد متکلم اور جمع متکلم، ہے نا۔ یہ جو 5 صیغے ہیں ان سے کیا کریں گے؟ اور اس واحد مؤنث حاضر، ہے نا، ان صیغوں سے نون اعرابی کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے۔ جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوں گے، یعنی حروف، پہلے قاعدہ آپ دیکھ لیں اچھی طریقے سے، ہے نا۔ تو ان 4 زبر دینے والے حروف میں سے اگر کوئی حرف، یعنی حرف فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو فعل مضارع کے آخری حرف پر زبر ہوگا، ہے نا۔ وہ 4 حرف یہ ہیں ان، لن، اذن، کئی، اور یہ حروف ناصبہ کہلاتے ہیں۔
یعنی ان حروف کا نام کیا ہے؟ حروف ناصبہ ہے۔ حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ اگر یہ حروف فعل مضارع پر داخل ہوں گے تو 5 صیغوں میں کیا کر دیں گے؟ نصب دیں گے، اور بقیہ صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیں گے۔ لیکن جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں جو نون ہے وہ نون کبھی بھی ساقط نہیں ہوگا۔ اس قواعد کو آپ لوگ یاد کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز تعلق سے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یا گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی سوالات ہو تو سوالات کو بھی آپ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم تمرینات کو ہم لوگ حل کریں گے، ہے نا۔ تو اس درس کا خلاصہ یہی ہے کہ فعل مضارع جو کسی ان، لن، کئی، اذن ہیں، جب فعل مضارع پر داخل ہوں گے تو 5 صیغوں میں کیا کر دیں گے؟ وہاں سے اس کو نصب دیں گے، اور باقی صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیں گے، اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے جو صیغے ہیں وہاں سے نون اعرابی اپنی اصلی حالت میں رہیں گے، وہاں سے نون اعرابی کبھی بھی ساقط نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں گرے گا۔